فرائیڈے کمنٹ باکس کے نام سے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ الحمدللہ لوگوں کے سوال آتے تھے مختلف موضوعات اور مختلف چیزوں کے بارے میں، اور دین کے تعلق سے بھی اس کا مکمل باضابطہ دلائل کے ساتھ یہ جواب دیا کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو کہ ان کے 100 ایپیسوڈ ہونے والے ہیں، 100 سوال جواب مجلس مکمل ہونے والی ہیں اس ہفتے۔ تو میری طرف سے ان کے لیے دعائیہ کلمات ہیں، اور میں ناظرین، آج ہمارے بڑے ہی مخلص جناب مفتی خالد صاحب، ان کے چینل پہ جو ان کے چینل پہ چلتا ہے فرائیڈے کمنٹ باکس کے نام سے، آج 100واں ایپیسوڈ ہے، اور مفتی صاحب کے یہ ایپیسوڈ سے الحمدللہ میں نے تو کافی کچھ سیکھا، کیونکہ مفتی صاحب کا جو انداز ہے بہت نرالا انداز ہے سمجھانے کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ مفتی خالد صاحب جو ہاپوڑ شہر اور اطراف کا، بلکہ یوں کہیں کہ اتر پردیش، اس کے علاوہ مختلف صوبوں میں ایک نام بن چکا ہے۔ گفتگو سے پہلے اپنا تعارف کراتا چلوں، ناچیز کو خیر البشر فاروقی کہتے ہیں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ مفتی خالد صاحب کے میں تعلق ان رفیق محترم نے فرائیڈے کمنٹ باکس کے نام سے جمعے کو ایک پروگرام چلایا جس میں لوگوں کے سوالات ہوتے تھے اور ان کے جواب ہوتے تھے۔ اس سے ان لوگوں کو جن کے پاس نہ ٹائم ہے، نہ فرصت ہے، نہ وہ کسی عالم کو جانتے ہیں، کسی بھائی کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں، کہیں دور دراز ملک کے کسی گوشے میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے، یا 100 ہفتے میں 100 ایپیسوڈ مکمل ہو چکے۔ ان میں حضرت مفتی صاحب سے ہم تمام ہی ناظرین، ہم تمام دیکھنے والے، ہم تمام مفتی خالد قاسمی یوٹیوب چینلز کے تمام ممبرز، ہم آپ سے اپنے سوالات، اپنے مسائل رکھتے ہیں۔ مولانا حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ ہمارے رفیق محترم ہیں اور بہت ہی زیادہ ہم سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایپیسوڈ نمبر 100 یعنی 100 کے ساتھ، میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ فرائیڈے کمنٹ باکس ایک ایسا ایپیسوڈ ہے جو ہر ہفتے آتا ہے، یعنی ہر جمعہ کے دن یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگرچہ جمعہ کے دن بہت زیادہ مشغولیت ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ مشغولیت ہوتی ہے کہ اس دن فرائیڈے کمنٹ باکس آپ کی خدمت میں پیش کرنا ایک بہت بڑا کام میری نظروں میں ہوتا ہے، کیونکہ اس دن جمعہ کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے اور جمعہ کے لیے بیان بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات میرے قرب و جوار کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، میرے ارد گرد رہنے والے لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو میرا بیان ہوتا ہے، اس بیان کو سننے کے لیے دور دراز سے لوگ بہت ساری مسجدوں کو چھوڑ کر میرے پاس تشریف لاتے ہیں، اور بیان سننا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں اتنا خاص بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن ان حضرات کو بیان پسند آتا ہے، اور وہ حضرات بیان سننا ضروری اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے مجھے ان کی اس طلب کو اور جذبے کو دیکھتے ہوئے بیان میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور نئے نئے ٹاپک ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ فرائیڈے کمنٹ باکس آپ کی خدمت میں پیش کرنا، یعنی جمعہ کے دن ایک اتنی لمبی ویڈیو کی شکل میں ایک بہت بڑی خدمت کرنا، ایک بہت بڑی چیز پیش کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس 2.5 سال کے عرصے کے دوران ایسے موقع بھی آئے کہ عید کے دن، یعنی عید کے موقع پر میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ پہلے فرائیڈے کمنٹ باکس پیش کیا جائے، اس کے بعد ہی کہیں سفر کیا جائے۔ تو اس طرح کے موقع بہت سے مرتبہ آئے، لیکن میں نے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یعنی فرائیڈے کمنٹ باکس آپ کی خدمت میں حاضر کرنا ہے، اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام پروگراموں کو، تمام چیزوں کو ملتوی کرنا میں نے اس دوران ضروری سمجھا۔ تو بہرحال آپ کی خدمت میں ہر ہفتے فرائیڈے کمنٹ باکس پیش کیا جاتا رہا۔ اس میں شروع کے جو ایپیسوڈ ہیں ان میں تو 20-30 سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے، یعنی آپ کے 10-20 سوال، 10 سوال، 15-20 اس طرح سے وہ شامل کیے جاتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے
ایپیسوڈ بڑھتے گئے, آپ حضرات کی طرف سے سوال زیادہ آتے گئے اور آپ حضرات کے اندر جذبہ پیدا ہوتا گیا, تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا بھی ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. بڑی لمبی لمبی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی, یہاں تک کہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. تو تمام چیزوں کو پیش کرنے کا مقصد, آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کا مقصد یہی تھا کہ بس دین کی خدمت ہوتی رہے. تو دین کی خدمت کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری کام ہے, اور یہ ہماری زندگی کا مقصد اصلی بھی ہے. تو آپ کی خدمت میں آپ کے سوالات پیش کیے جاتے رہے, آپ کے سوالوں کے جواب دیے جاتے رہے, یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. تو یہ جو فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایپیسوڈ نمبر 100 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اس ایپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے ان تمام علماء کرام اور تمام ناظرین کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں جن لوگوں نے فرائیڈے کمنٹ باکس کے بارے میں اپنی ویڈیو, اپنے تاثرات اور اپنی رائے پیش کی ہیں, ویڈیو کی شکل میں اور کمنٹ کی شکل میں. تو جن حضرات نے ویڈیو پیش کی ہیں, اولاً ان کی ویڈیو کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں وہ جو کمنٹ لوگوں نے کیے ہیں, وہ 2-4 جو کمنٹ میں نے لیے ہیں, کمنٹ تو کافی تعداد میں آئے ہیں لیکن میں نے 2-4 کمنٹ لیے ہیں, وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم سب سے پہلی جو ویڈیو پیش کر رہے ہیں یہ ہمارے استاذ محترم ہیں جناب حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب قاسمی, امام و خطیب جامع مسجد سکندرآباد ضلع بلند شہر یو پی اور شہر قاضی سکندرآباد ضلع بلند شہر یو پی. حضرت والا میرے استاذ محترم ہیں, اور استاذ محترم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شفیق اور مربی ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. حضرت والا اس ویڈیو میں ہماری اس ایپیسوڈ کے بارے میں اور ہماری ان ویڈیو کے بارے میں اور یہ جو ہم ٹوٹی پھوٹی جو محنت کر رہے ہیں اس کے بارے میں حضرت والا اپنی زبانی کیا فرما رہے ہیں وہ آپ خود حضرت والا کی زبانی ہی سماعت فرمائیں. حضرت والا میرے فارسی عربی اول اور عربی دوم ان 3 سالوں کے استاذ ہیں. یعنی حضرت والا نے مجھے بہت زیادہ محنت سے پڑھایا اور میں نے بھی کافی اس میں محنت کی, یعنی اتنی زیادہ محنت کی کہ جب امتحان کا موقع آیا تو جو عالم دین جو حضرت امتحان لینے کے لیے تشریف لائے تھے وہ میری جو یاد دہانی تھی اور جو حضرت والا نے میرے استاذ محترم نے کتابوں کو میرے یاد کرایا تھا, تو انہوں نے جو نمبر ہوتے ہیں, جو نمبرات دیے جاتے ہیں, ان نمبرات کو دینے کے بجائے حضرت والا نے ممتحن جو تھے انہوں نے اعزازی طور پر تمام کتابوں میں, یعنی مدرسوں میں عام طور سے 50 نمبر دیے جاتے ہیں, لیکن انہوں نے فارسی کی سال میں مجھے تمام ہی کتابوں میں 1 نمبر زیادہ دیے, یعنی ہر کتاب میں 51 نمبر دیے اور بہت زیادہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ کہ ہمارے استاذ محترم نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنت بھی کی اور اپنی خاص دعاؤں سے بھی نوازا. آج بھی میں جب بھی اس علاقے میں جاتا ہوں تو اپنے استاذ محترم سے ملنا اپنے لیے خوش نصیبی اور باعث اجر و ثواب سمجھتا ہوں, اور اپنے استاذ محترم کی خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے مقبولیت کی نشانی سمجھتا ہوں کہ استاذ محترم کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر مقبولیت مل جائے اور آخرت میں حضرت استاذ محترم کی برکت سے, حضرت والا کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے. تو بہرحال اس ویڈیو میں حضرت والا کیا فرما رہے ہیں وہ آپ خود حضرت والا کی زبانی ہی سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آپ سب کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے, اور میں خود بھی بہت پرمسرت ہوں کہ عزیزم مفتی محمد خالد علامہ امام و خطیب مسجد شاہ بشارت ضلع ہاپوڑ, یہ الحمدللہ بہت دنوں سے اس کے سوشل میڈیا کے تعلق سے دینی قومی ملی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی سال سے اس میں لگے ہوئے ہیں, اور جتنے اسلام کے دین کے بنیادی موضوعات ہیں ان سب پر آپ نے الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان سب پر جانکاری لوگوں کو پہنچائی ہے اور تبلیغ کی ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے. اور ایک کمنٹ فرائیڈے کمنٹ باکس کے نام سے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. الحمدللہ لوگوں کے سوال آتے تھے مختلف موضوعات اور مختلف چیزوں کے بارے میں اور دین کے تعلق سے بھی,
اس کا مکمل باضابطہ دلائل کے ساتھ یہ جواب دیا کرتے ہیں، اور اس کے الحمدللہ 100 ایپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی چیز ہے کہ انہوں نے الحمدللہ لگاتار مستقلاً 100 جمعے اس عمل کو کیا، اور اب 100 جمعے پورے ہو رہے ہیں اور 100 ایپیسوڈ ان کے پورے ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے اور بہت بڑی محنت انہوں نے کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کی اس مساعی جمیلہ کو بہت قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے عوام الناس کو بہت فائدہ پہنچائے اور یہ مفید ثابت ہو۔ اور میں چاہوں گا ان سے اور سبھی سے کہ ان کا مکمل تعاون بھی کریں، ان کا خیال فرمائیں، ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ان کو ہر اعتبار سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جو حضرات اس طرح سے محنت کر رہے ہیں، دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ایسے حضرات کا تعاون کرنا، سپورٹ کرنا یہ ہمارا دینی ملی فریضہ ہے۔ تو اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو اگر جتنا ہو سکے لگاتار جاری رکھیں، اس کو بند نہ فرمائیں۔ بس یہی مجھے کہنا تھا۔ اسی کے ساتھ میں آپ دعا سے نوازتا ہوں عزیزم صلی اللہ مفتی خالد صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بہت قبول فرمائے اور ان کی مساعی جمیلہ کو بھی قبول فرمائے اور اس کے فیض کو پورے عالم میں جاری ساری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا مفتی معمور بدر قاسمی مظاہری صاحب ممبئی والے، جو ممبئی میں شعبہ دارالافتاء والقضاء کے ڈائریکٹر اور ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں۔ حضرت والا بہت بڑے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ملی اور تنظیمی کاموں میں پیش رہتے ہیں، اور حضرت والا کا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ تو حضرت والا ہمارے اس یوٹیوب چینل کے بارے میں اور خاص طور سے فرائیڈے کمنٹ باکس کے بارے میں اور اس میں آنے والے سوال اور جواب کے بارے میں اور اس لمبی محنت کے بارے میں، یعنی اتنے لمبے دنوں تک جو ہم نے یہ خدمت ٹوٹی پھوٹی جو خدمت انجام دی ہے، اس کے بارے میں حضرت والا کیا فرما رہے ہیں وہ آپ خود حضرت والا کی زبانی سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، قابل مبارکباد ہیں ہمارے ہر دل عزیز دوست مفتی خالد صاحب، جو ہاپوڑ میں رہتے ہیں اور ایک مسجد میں امام و خطیب بھی ہیں، اور ہر جمعے کے دن فرائیڈے کمنٹ باکس کے نام سے ان کا ایک ایپیسوڈ چلتا ہے، جس میں ہفتے بھر میں ان کے پاس کمنٹ میں جو سوال لوگ کرتے ہیں تو ایک ہفتے کے سوالات کے جوابات مع دلائل اس فرائیڈے کمنٹ باکس میں ریکارڈ کر کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان کا اس مرتبہ جو ایپیسوڈ ہے وہ 100 ایپیسوڈ ہونے والا ہے، 100 ایپیسوڈ ان کو ہونے والے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہفتے میں ایک آتا ہے اور 100 ہو گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2.5 سال سے مسلسل وہ اس خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، دین کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور عند اللہ بہت اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو پہلے خود علم حاصل کرے اور پھر لوگوں کو جا کر کے دین کا علم سکھائے، تاکہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں۔ ماشاءاللہ یہ کام علماء، حفاظ کرام، مفتیان کرام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے یہ دوست مفتی خالد صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ کئی سالوں سے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کی دینی سلسلے میں رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایک مسجد کے امام بھی ہیں، تو جہاں مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں، بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس لیے اپنی خدمات کو مزید عام کرتے ہوئے اور شائع کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر بھی مسئلے مسائل کا سلسلہ ان کا جاری ہے۔ وقتاً فوقتاً حالات حاضرہ کے حساب سے، وقت حساب سے نیو پیش آمدہ مسائل کا حل بھی بتاتے رہتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، اور ہفتے بھر میں فرائیڈے کمنٹ باکس کے نام سے ان کا یہ ایپیسوڈ بھی آتا ہے، جس میں کبھی 10 سوالوں کے جواب، کبھی 15 سوالوں کے جواب، کبھی اس سے زیادہ، کبھی اس سے کم۔ تو جو اہمیت کے حامل سوالات ہوتے ہیں
उनके जवाबात देते हैं दलील के साथ में। तो माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको कि उनके 100 एपिसोड होने वाले हैं, 100 सवाल जवाब मजलिस मुकम्मल होने वाली हैं इस हफ्ते। तो मेरी तरफ से उनके लिए दुआया कलिमात हैं और मैं उनके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इन खिदमात को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला अपने शाया निशान बदला नसीब फरमाए और ऐसे ही उनके इस फ़ायदे को लोगों में आम करता रहे। अल्लाह ताला उनकी मकबूलियत को लोगों में शाये व ज़ाय फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अच्छी सेहत के साथ में, आफियत के साथ में, हलाल रोज़ी के साथ में लंबी उम्र अता फरमाए ताकि उनका ये फ़ायदा लंबे ज़माने तक लोगों में चलता रहे और फैलता रहे और उनके लिए सदका जारिया बनता रहे। तो बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं और मैं गुजारिश करूँगा कि अपना ये सिलसिला ऐसे ही चलाते रहें ताकि लोगों में जो इल्म की जो एक कमी है, मसाइल से नावाक़फ़ियत और यूँ कह लीजिए कि आदम तवज्जुही लोगों में जो आजकल आ गई है, सुस्ती जो आ गई है, उससे बेदार करने का ये सिलसिला चलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, के मुसलमानों को नसीहत करते रहिए, बेशक ईमान वालों को नसीहत करना नफ़ा देता है। तो लोगों को मसले मसाइल बताना, शरीयत से आगही कराना, ये बहुत बड़ी खिदमत है और इसका जो अजर व सवाब है वो बंदे नहीं दे सकते हैं, बल्कि अल्लाह ही रोज़े महशर में, क़यामत में इस अजर का और इस काम का अजर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तमाम लोगों के हक़ में दुआ करते हुए, मुफ्ती साहब के हक़ में, उनके जो नाज़रीन हैं, व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके जो मुतक़िदीन मुरीदीन हैं, उनके हक़ में दुआ करते हुए अल्लाह सबको खैर के साथ रखे, शरीयत के मसाइल सीख करके उनके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, ज़िंदगी की मुश्किलें अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमाए, सबके प्रॉब्लम और मुश्किलात को हल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम क़ासिमी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया की वीडियो और आपकी राय और आपके तासुरात। हज़रत वाला मेरे बचपन के साथी हैं, यानी जब मैंने मौलवियत की शुरुआत की थी, फ़ारसी अरबी अव्वल और अरबी दोम, इन सालों में हज़रत वाला हमारे यानी हज़रत वाला और मैं साथ ही पढ़े हैं। तो मौलवियत के शुरू के जो साथी हैं उनमें से हज़रत वाला एक हैं, यानी मेरे जो साथी हैं उनमें से एक हज़रत वाला भी हैं। हज़रत वाला बचपन ही से तसव्वुफ़ व सुलूक और मारिफत की लाइन से जुड़े हुए हैं और हज़रत वाला इस लाइन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और करते हैं और दिलचस्पी रखते हैं। इस वक्त हज़रत वाला सियाना ज़िला बुलंदशहर में अबू बकर मस्जिद के मुत्तसिल क़याम पज़ीर रहकर, अपने मकान में क़याम पज़ीर रहकर मुल्क व मिल्लत की खिदमात अंजाम देने के अलावा यूट्यूब के ज़रिए से भी लाखों तिश्नगाने उलूम नबविया को सैराब कर रहे हैं। हज़रत वाला बहुत ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखते हैं, बहुत ज़्यादा उल्फ़त रखते हैं और हज़रत वाला जिस वक्त मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो हज़रत वाला उसके, अगर मैं ये कहूँ कि हज़रत वाला उसके बानी हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हज़रत वाला के मशवरों से ही ये जो चैनल है, इस यानी कामयाबी जो इसको मिली है या जितनी भी टूटी फूटी कामयाबी मिली है, ये इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो हज़रत वाला के मशवरों से ही होती हैं, क्योंकि हज़रत वाला अपने मुफीद मशवरों से वक्तन फ़वक्तन नवाजते रहते हैं। हज़रत वाला हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में और इस फ्राइडे कमेंट बॉक्स के बारे में क्या कहते हैं वो आप ख़ुद हज़रत वाला की ज़बानी ही समाअत फरमाएं। हमारे दोस्त हज़रत मुफ्ती खालिद क़ासिमी साहब दामत बरकातुहुम हैं, जो वैसे तो माशाअल्लाह तालीमी सफ़र उनका हमारा सब साथी रहा शुरुआत के दौर में, लेकिन उन्होंने दीन को उम्मत तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का सहारा लेकर जो काम शुरू किया वो एक बहुत ही काबिल सताइश है, बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है कि तकरीबन 2.5 साल, मेरे ख़्याल से 2.5 साल हो गया है, उन्होंने जिस तरह से बाज़ दूसरे हमारे साथी, हमारे दोस्त लोग संडे कमेंट्स चलाते हैं और उसमें सवाल जवाब होते हैं, सवालों के जवाबात होते हैं, इसी तरह से इन रफ़ीक़ मोहतरम ने फ्राइडे कमेंट बॉक्स के नाम से जुमे को एक प्रोग्राम चलाया जिसमें लोगों के सवालात होते थे और इनके जवाब होते थे। इससे
उन लोगों को जिनके पास ना टाइम है, ना फुर्सत है, ना वो किसी आलिम को जानते हैं, किसी बाय द वे किसी ऐसे इलाके में रहते हैं, कहीं दूर दराज मुल्क के किसी गोशे में पड़े हुए हैं बेचारे, या उनको इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो चलकर किसी आलिम के पास जाएं, या किसी आलिम का नंबर उनके पास नहीं होता, ऐसे लोगों के सवालात भी यहाँ यूट्यूब पर आ जाते हैं। अब मुफ्ती खालिद साहब दावत बरकातुहुम के पास में उन लोगों के सवालात आते रहे और हज़रत मुफ्ती साहब इस 2.5 साल के अरसे में माशाअल्लाह उनके जवाबात देते रहे। इससे बहुत बड़ी एक खैर इस तरह से वजूद में आई कि जिन लोगों ने उनसे वो दीन की बातें सीखी, वो दीन के मसाइल सीखे, उनको आसानी से दीन की बात सीखने, समझने और फिर उसके ऊपर अमल करने का मौका मिल गया। इसके लिए हज़रत मुफ्ती खालिद साहब बार बार मुबारकबाद के हक़दार हैं। माशाअल्लाह 100 एपिसोड्स वो पूरे कर चुके हैं। इस 2.5 साल के अरसे में उनके 100 एपिसोड फ्राइडे कमेंट्स बॉक्स के नाम से माशाअल्लाह पूरे हो गए हैं। उनके 100 एपिसोड पूरे होने पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बात की दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ये जो उनका सिलसिला चल रहा है अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त इसको दवाम बख्शे और इसमें दुनिया की और आखिरत की सारी खैर, सारी खूबियाँ, सारी भलाइयाँ अता फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब को और ज़्यादा हिकमत और ज़्यादा दानाई और ज़्यादा फ़हम व फरासत और उनके इल्म में खूब बरकतें अता फरमाए और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मज़ीद इस्तक़ामत अता फरमाकर उनके फैज़ान को इसी तरह से उम्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम और जारी और सारी फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब हम आपकी खिदमत में वीडियो पेश कर रहे हैं हज़रत मौलाना हकीम साद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की हज़रत वाला उलमाए इस्लाम की कड़ी का एक अहम हिस्सा हैं और हज़रत वाला जलसा जुलूस और लोगों की खिदमत के लिए पेश रहते हैं। इसको हज़रत वाला अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं। इसी तरह हज़रत वाला को पढ़ने पढ़ाने का बेहतरीन मलका भी हासिल है और हज़रत वाला का ताल्लुक़ वेट से है। आप वेट में ही वेट ज़िला हापुड़ जो यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर वाक़ है, हज़रत वाला वहीं पर क़याम पज़ीर है, वहीं पर रहते हैं। हज़रत वाला का ताल्लुक़ वहीं से है। हज़रत वाला हमारे फ्राइडे कमेंट बॉक्स के बारे में और हज़रत वाला ये जो हमारी वीडियो हैं इनके बारे में क्या कहते हैं वो आप ख़ुद अपनी ज़बानी समाअत फरमाएँ। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम मौलाना मोहम्मद साद मुफ्ती खालिद कासमी यूट्यूब चैनल फैमिली का एक मेंबर हूँ। आज हमारे फ्राइडे कमेंट्स बॉक्स के 100 एपिसोड मुकम्मल होने के मौके पर मैं खुसूसन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद कासमी साहब, नाज़िम मदरसा इसहाक़िया फ़ारूक़िया, इमाम मस्जिद फ़ारूक़ी, सराय बशारत अली हापुड़ व सदर आल इंडिया इमाम कौंसिल ज़िला हापुड़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की कोशिश और उन्हीं की लगन, उन्हीं की तड़प और शौक़ से ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि 100 हफ़्ते गुज़रने के बाद, तकरीबन 100 हफ़्ते के बाद ये 100 हफ़्ते में 100 एपिसोड मुकम्मल हो चुके। इनमें हज़रत मुफ्ती साहब से हम तमाम ही नाज़रीन, हम तमाम देखने वाले, हम तमाम मुफ्ती खालिद कासमी यूट्यूब चैनल्स के तमाम मेंबर, हम आपसे अपने सवालात, अपने मसाइल रखते हैं और आप मुफ्ती साहब, हज़रत मुफ्ती साहब दलाइल की रोशनी में तशफ़ी बख्श जवाब हमको देते हैं। ये बहुत ही बड़ा एहसान मुफ्ती साहब का हम पर है कि हमारे मसाइल को वो हल कर रहे हैं। अपने कीमती वक्त को फारिग करके अपनी मसरूफियात और मशगूलियात के बावजूद फिर भी वो इतना वक्त निकाल लेते हैं कि जो भी हम उनसे सवालात करते हैं या जो हम उनसे मसाइल पूछते हैं उनका जवाब वो हमें दे देते हैं। जो हमें जुमे के दिन एक वीडियो के शक्ल में नाम, पता जो भी हम बताते हैं मुफ्ती साहब को, उसी नाम से वो हमें बता दिया जाता है। चाहे वो कैसा भी सवाल हो, कैसा भी इल्मी सवाल हो, वो हमें बताते हैं और इससे
ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارا علم بڑھتا ہے، اور ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں مفتی صاحب نے ماشاءاللہ۔ میں اس مبارک موقع پر اور امید بھی کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب سے کہ حضرت مفتی صاحب آگے بھی ایسے ہی محنت کرتے رہیں گے اور ہمارے سوالات کے جوابات اسی طرح دیتے رہیں گے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں سے جو اس چینل کو دیکھنے والے ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، کہ وہ اپنے نیک دعاؤں میں مفتی صاحب کو ضرور یاد رکھیں، مفتی صاحب کی فیملی کو، اور جو مفتی صاحب کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، رفقا ہیں، ان سب کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ مفتی صاحب ہمارے بہت سارے دینی اور دنیاوی مسائل حل کر رہے ہیں۔ تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم مفتی صاحب کے لیے دعائیں کریں، جتنی ہم سے دعا ہو سکے ان کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی برکت دے، یہ دعا ہم لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے بھی کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا اس چینل سے نہیں جڑے ہیں، تو جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ان تک اس چینل کو پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ حاصل کریں، دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں جیسے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم ترنت کمنٹ کرتے ہیں، پھر مفتی صاحب اس کا جواب ہمیں دے دیتے ہیں، دلائل کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں جو بھی اس کا جواب ہوتا ہے، مدلل جواب ہم سب کو مفتی صاحب بتاتے ہیں، تو یہ جواب ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے، ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے جو ابھی تک نہیں جڑے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر پوری دیکھیں اور اس کو دیکھ کر دوستوں میں شیئر کریں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت مفتی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، حضرت مفتی صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پر دائر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کے بچوں کو دین کا داعی بنائے، عالم با عمل بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو یہ محنت کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، اس کا اجر عظیم کے طور پر اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کو عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح اب میں آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی زاہد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ مدرسہ افضل العلوم حج ہاؤس غازی آباد۔ حضرت والا ہمارے بہت زیادہ محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ ملی کاموں میں پیش رہتے ہیں۔ حکمت کے تعلق سے حضرت والا بہت تجربہ رکھتے ہیں، اور حضرت والا اس وقت حج ہاؤس کے پاس غازی آباد میں مقیم ہیں۔ حج ہاؤس کے پیچھے مدرسہ افضل العلوم میں تدریسی خدمات انجام دینے کے علاوہ حکمت و طب کے تعلق سے لوگوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں، لوگوں کے علاج کرتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے لاکھوں بندگان خدا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے بارے میں اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اور ہمارے چینل کے بارے میں اور خاص طور سے علماء کرام کے بارے میں اور علماء کرام سے تعلق رکھنے کے بارے میں حضرت والا کیا فرما رہے ہیں وہ آپ خود حضرت والا کی زبانی سماعت فرمائیں۔ میری خواہش یہی ہوئی کہ حضرت مولانا مفتی خالد قاسمی سے ملاقات کروں، اور ان کے جو 100واں ایپیسوڈ ان کی پوری ہونے والی ہے، تو ان کے ایپیسوڈ پر میں مبارکباد دیتا ہوں، اور آج کی دنیا میں ہر انسان کو اور ہر عالم دین کو، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے، جس اعتبار سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، لوگوں کو دین پہنچانا چاہیے اور دین کی خدمت کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ہمارے بھائی جان اور ہمارے مسلمان اور ماں اور بہنوں سب کی رہنمائی ہو سکے، تاکہ آج کے دور میں بہت سارے بھائی اور بہت ساری مائیں اور بہنیں دین سے بہت دور ہیں اور بے دینی کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر آج کے دور میں کسی کو سمجھایا جا رہا ہے دین کے بارے میں، یا بتلایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، تو وہ سمجھتے پتہ نہیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کیا بتلا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے،
کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کو کچھ نہیں بارے، ان کو کچھ نہیں پتہ. بس اگر زیادہ دیر بتا دیا تو وہ عجیب عجیب خیالات لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر علماء دین کی قدر نہیں کرتے اور ان سے دور ہونے کے زیادہ اسباب بنا لیتے ہیں. تو ایسے دور میں، ایسے ماحول میں چاہیے ہم جیسے حضرات کو اور ہم جیسے لوگوں کو، اور جو دین سے دور ہے، تو اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، اپنے علماء سے دین کے بارے میں پوچھیں، جائز ناجائز کے بارے میں پوچھیں، تاکہ اللہ کے یہاں ہماری پکڑ نہ ہو اور اللہ کے یہاں ہم انعامات سے مستفیض ہو اور اللہ کے یہاں ہم جنت کے حقدار ہو. ورنہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو منافق کے بارے میں بتایا کہ ایک وہ منافق تھا جس نے ایمان بھی لایا، اسلام بھی قبول کی، اسلام کا مزہ بھی چکھا، اسلام کے بارے میں ساری چیز جاننے کے باوجود اور جانے بھی اور کوشش بھی کی، سب چیز کا فائدہ اٹھایا اسلام سے. پھر کچھ ایسی لغویات اور کچھ ایسی وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ منافق ہو گئے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے پیغمبر، اے میرے نبی، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور ایک وہ منافق تھا جس نے صرف ایمان ہی نہیں لایا اور پھر اللہ کے نبی کی دربار میں بیٹھتے اور ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتے اور ان کے ہاں میں ہاں کرتے اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف اور آپ کے بارے میں طرح طرح کے عجیب عجیب خیالات، عجیب عجیب چیزیں، عجیب عجیب باتیں بنا کر کے اپنی طرف سے بیان کرتے تھے. تو اس لیے میرے محترم اور میرے بھائی، میرے دین بھائی اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے علماء سے رابطہ رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں اور اللہ کی مدد سے ہم بالکل بے دخل ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، اپنے علماء سے دین کے بارے میں پوچھیں، جائز ناجائز کے بارے میں، کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے، گھر میں کیسے رہنا چاہیے، اپنے علماء سے 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے اور پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں. یعنی ہر مسائل ہمارے دین کے اعتبار سے ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ دین کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اپنے علماء سے پیار محبت، جس طرح اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے جو علم ہے تو اس علم کے جو وارث ہوں گے، یہ جو قرآن و حدیث ہے اس کے جو وارث ہوں گے تو وہ علماء ہوں گے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس علم کے وارث کون ہیں؟ عالم دین ہیں. اور اگر ہم عالم دین کو ہی برا بھلا کہیں گے، دنیا ہے سبھی طرح کے لوگ ہیں، ہے نا. ہم نہیں کہتے کہ ہر عالم ایک جیسا ہی ہے، ہر عالم بالکل اللہ کے یہاں ولی بن کر کے چلا جائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن جو عالم جتنا عمل کرے گا اور جتنا زیادہ لوگوں کو دین کے بارے میں بتلائے گا، جتنی زیادہ دین کے بارے میں رہنمائی کرے گا، جتنی زیادہ، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، جیسے جیسے ماحول ہوتا ہے، جیسے جیسے دور ہوتا ہے، اس کے حساب سے دین کی خدمت. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ کھول کر کے ہی دین کی خدمت کی جائے اور یا مکتب کھول کے ہی دین کی خدمت کی جائے. نہیں، یہ بھی ایک خدمت ہے مدرسہ مکتب کے ذریعے سے. لیکن اگر ماحول ابھی یوٹیوب کا ہے، انٹرنیٹ کا ہے زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ان کے ذریعے سے بھی آج دیکھیے بڑے بڑے پروگرام یوٹیوب چینلوں پہ آ رہے ہیں، لوگ ان کے بارے میں سن رہے ہیں. سوشل میڈیا ہے، دیکھیے ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور موبائل کے اندر
جو لوگ موبائل چلاتے ہیں اور جانتے ہیں چلانے کے لیے، جیسے ہی کھولتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کے کمنٹ یا بہت سارے لوگوں کے بہت ساری باتیں یوٹیوب چینلوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا. تو یہ ساری چیزیں معلومات ہو جاتے ہیں صرف یوٹیوب اور ٹیکنالوجی کے دور میں ان سب چیزوں کو دیکھنے سے. تو بہرحال ہمارے مولانا حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ ہمارے رفیق محترم ہیں اور بہت ہی زیادہ ہم سے محبت رکھتے ہیں اور ہم بھی ان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالی ہماری اور ان کی محبت کو قیامت تک اللہ تعالی باقی رکھے اور حضرت مولانا مفتی خالد قاسمی صاحب کا سایہ ہمارے اوپر تادیر قائم رہے اور ان کی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. اللہ انہیں دین و دنیا میں چین و سکون کی زندگی دے، ان کے پریوار کو چین و سکون کی زندگی دے اور خوشحالی عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عالموں کی اور ایسے مفتیان کرام کی حفاظت فرمائے اور جتنے بھی دین کی کام کر رہے ہیں، جو لوگ جو عالم دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، بہت خوشی کی بات ہے کہ مفتی خالد صاحب جو ہاپوڑ شہر اور اطراف کا بلکہ یوں کہیں کہ اتر پردیش اس کے علاوہ مختلف صوبوں میں ایک نام بن چکا ہے. گفتگو سے پہلے اپنا تعارف کراتا چلوں. ناچیز کو خیر البشر فاروقی کہتے ہیں. ہاپوڑ اتر پردیش سے تعلق میرا ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ مفتی خالد صاحب کے میں تعلق میں ہوں. پہلے تو میں حضرت مفتی صاحب کا تعارف یوں کرانا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب ہاپوڑ شہر کے اندر ایک مسجد میں امام ہیں اور ماشاءاللہ اپنے علم میں اور اپنی شخصیت میں اپنی نظیر آپ ہیں. آپ کے جیسی مثال شاید ہی کوئی آس پاس میں موجود ہو، لیکن مفتی صاحب بالکل لاجواب ہیں اور بے باک ہیں، نڈر ہیں ایسے دور میں کہ جہاں مسلمانوں خاص طور سے داڑھی ٹوپی و علماء کرام پر سخت نگاہیں لوگوں کی رہتی ہیں. ایسے دور میں بھی مفتی خالد صاحب ایک بے باک اور ایک نڈر شخصیت ہیں. کسی طرح کا کوئی بھی خوف مفتی صاحب کی فطرت میں نہیں ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. حضرت مفتی صاحب اپنے آپ میں ایک مثال ہیں. دینی اور دنیاوی اعتبار سے مفتی صاحب با کمال ہیں ماشاءاللہ. آپ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں اور میں مفتی صاحب کے رابطے میں رہتا ہوں. ایک بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ جیسا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر انسان بلکہ بچہ آج سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے، موبائل سے بالکل جڑا ہوا ہے. ایسا کہیں کہ موبائل، انٹرنیٹ یا ٹیکنالوجی ہمارے زندگی کا، ہمارے دور کا حصہ بن چکی ہیں. اب اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ تو بن چکی ہیں، لیکن ہم نے بہت سی جگہ پڑھا ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک نگیٹو پہلو ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے. یعنی کسی بھی چیز کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے سوشل میڈیا، خاص طور سے انٹرنیٹ جیسی سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں، پلیٹ فارم ہے، فیس بک ہے آپ کا، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر وغیرہ وغیرہ، انسٹاگرام، اسی طرح کے بہت سارے ایپس ہوتے ہیں جن کا ہم سب استعمال کرتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. سبھی کو میں کسی ایک خاص فرد کو نہیں کہہ رہا، بلکہ پوری قوم کو ہی شامل اس میں کر رہا ہوں کہ سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. تو میں نے ایک چیز مفتی صاحب سے یہ سیکھی کہ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کے ہاں جانا ہے اور اس کے CCTV کیمروں کی نگاہوں میں ہم ہر وقت 24 گھنٹے رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہماری ہر ایکٹیویٹی پہ، ہر سرگرمی پہ اس کی نگاہ ہے اور ہمیں اللہ کے ہاں جا کر اس کا حساب بھی دینا ہوگا. تو میں نے مفتی صاحب سے یہ سیکھا کہ انٹرنیٹ ہو، سوشل میڈیا ہو، مطلب موبائل وغیرہ ہو، ہم ان کا استعمال کس طرح سے اچھی چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم سنتے ہیں نا، کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو ہوتا ہے. تو اسے ہم پازیٹیو یوز کیسے کریں گے، یہ مفتی صاحب سے میں نے سیکھا. اب آپ کہیں گے کہ کس طرح سے سیکھا، تو وہ اسی طرح سے سیکھا بطور خاص جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں. مفتی صاحب کا ایک چینل بنا ہوا ہے فرائیڈے کمنٹ باکس کر کے، اور
اس کے آج 100 ایپیسوڈس ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. مفتی صاحب کے جو ایپیسوڈس چلتے ہیں اس کی آج سینچری ہو چکی ہے اور 100 ایپیسوڈ تقریباً ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, جس کے اندر مفتی صاحب دینی اور دنیاوی مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں, ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے. مفتی صاحب نے اس طرح سے ہمیں یہ بتایا, سکھایا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا. اگر آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کا انٹرنیٹ استعمال کرنا, موبائل چلانا, یہ سب آپ کے لیے ثواب کا باعث بھی بن سکتا ہے. ایک بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ ہم انٹرنیٹ چلا رہے ہیں لیکن ثواب مل رہا ہو, کیسے ایسا, کیسے پاسبل ہے؟ نہیں, پاسبل ہے. مفتی صاحب نے کر کے دکھایا. مفتی صاحب نے ہمیں اچھی اچھی باتوں سے آگاہ کیا, اپنے چینل کے ذریعے ہمیں وہ ساری چیزیں بتائیں جن کی ہمیں ضرورت ہے یا جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں. مفتی صاحب سے سوالات کیے جاتے ہیں, لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو حضرت موصوف اپنے چینل کے ذریعے سے ان سب کے جوابات دیتے ہیں اور تسلی بخش جواب دیتے ہیں. ایسے جوابات حضرت سے ہمیں ملتے ہیں, ایسے مسائلوں کا حل ہمیں ملتا ہے کہ جو بالکل بآسانی, بالکل سیدھی سچی زبان میں ہمارے ذہن میں اتر جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی عجیب سی بات بتا دی ہے, وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یا کوئی بڑی ہائی لیول کی اردو میں یا عربی میں بتا دی, ایسا بھی نہیں ہے. حضرت مفتی صاحب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہیں ماشاءاللہ. تو مفتی خالد صاحب کے یہ چینل کے 100 ایپیسوڈز مکمل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, سینچری لگ گئی ہے. اس کے لیے میں حضرت مفتی صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں, بلکہ میرے پاس الفاظ کی کمی ہے جتنی محنت حضرت مفتی صاحب نے فرمائی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو اس میں کامیابی ملنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو, دنیا کی کوئی بھی چیز ہو, اس میں آپ اگر کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کتنی جد و جہد, کتنی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کے اس چینل کو بنے ہوئے, اس چینل کو کریٹ کیے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے. لاک ڈاؤن کے حالات ابھی بھی ہم لوگ نہیں بھولے ہیں. ابھی کچھ وقت پہلے ہی ہم ان سے تھوڑا سا آزاد ہوئے ہیں, باقی کافی جگہوں پر ابھی بھی لوگ اس کے گھیرے میں ہیں. تو حضرت مفتی صاحب نے لاک ڈاؤن کے دوران ہی اپنے اس چینل کو بنایا, اس چینل کی تشکیل کی, اور ماشاءاللہ اتنے کم وقت کے اندر 100 ایپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ سب جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑا ایک محنت کا کام ہوتا ہے, وقت بھی ضائع ہوتا ہے, انٹرنیٹ بھی ضائع ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ذہن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ مفتی صاحب باقاعدہ روزانہ کرتے ہیں, تو یہ ایک بڑی محنت کا کام ہے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ مفتی صاحب نے اتنے کم عرصے کے اندر اپنے چینل کو آگے لائے ہیں ماشاءاللہ یہ, اور 100 ایپیسوڈ مکمل بھی کر لیے ہیں, یعنی سینچری لگ گئی ہے. آپ ایک بات موٹی سی سوچئے نا, جب ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی کرکٹر ہمارا کوئی خاص ہوتا ہے, تو وہ اگر 50 بھی مار لے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے, اس کو جتنی ہوتی ہے اتنی ہمیں بھی ہوتی ہے, اور اگر وہ سینچری لگا دے تو پھر کیا کہنے ہوتے ہیں. اسی طرح مفتی صاحب کے چینل نے ماشاءاللہ سینچری مار دی ہے, اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ ان کا چینل اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے گا, روز افزوں ترقی کرے گا انشاءاللہ, اور ہماری رہنمائی کرے گا. ہم جس طرح سے مسائل مولانا سے, مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں, تو حضرت مفتی صاحب ہمیں بتاتے ہیں بالکل پیار سے, اچھے انداز میں, اور ہم ان سے مستفید بھی ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہماری ہی بھلائی کا کام ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مفتی صاحب کا یہ چینل آج ماشاءاللہ آگے تک پہنچا ہے, 100 ایپیسوڈز مکمل کیے ہیں, تو اس میں میری اور آپ سب کی بھی محنت ہے. وہ کیا محنت ہے کہ ہم مفتی صاحب کو سنتے ہیں, مفتی صاحب سے مسائل پوچھتے ہیں, مفتی صاحب کو باقاعدہ احترام کے ساتھ سنتے ہیں. تو یہ ہماری اور آپ کی کاوشیں بھی ہیں جو آگے تک پہنچا ہے. بھئی کوئی بھی چیز ہے, اگر کوئی انسان اس کا کرنے والا کر رہا ہے اور دوسرے لوگ حوصلہ افزائی نہ کریں, دوسرے لوگ سپورٹ نہ کریں, تو وہ کامیاب نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہوتا ہے ایسا. تو سبھی کا اس میں تعاون ہوتا ہے, سبھی کی سپورٹ ہوتی ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب کے اس چینل نے کامیابی حاصل کر لی ہے, اور ابھی ایک چینل اپنے آپ میں ایک چینل بن چکا ہے باقاعدہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اسے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے انشاءاللہ. یہ مطلب ایسی میری اللہ سے دعا ہے, اور مجھے امید بھی ہے کہ مفتی صاحب جس محنت سے کام کر رہے ہیں, جس محنت سے اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو دین کی, دنیا کی, سماج کی, سوسائٹی کی ہر اچھی بری چیز سے آگاہ کر رہے ہیں, ہر اچھی بری چیز کا نالج دے رہے ہیں, علم دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت کی مدد فرمائے گا. ایسی کوئی وہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ حضرت بالکل کامیابی کی راہ پر گامزن ہے, اس میں کوئی شک کی بات ہے نہیں. اور خوش نصیبی ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ ہمیں حضرت مفتی صاحب جیسی شخصیت ملی,
ورنہ آج کے دور میں اس طرح کے مخلص لوگوں کا ملنا بہت ایک مشکل سا کام ہو گیا ہے۔ اکثر جمعے کے خطبات میں حضرت مفتی صاحب کو مجھے سننے کا موقع ملتا ہے، میں سنتا ہوں، حضرت بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں بتاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت کے ایپیسوڈز پر جو ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ سب چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ حضرت مفتی صاحب اپنے آپ میں ایک شخصیت ہیں، ایک ہستی ہیں بالکل، حضرت مفتی خالد صاحب، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ حضرت کا یہ فرائیڈے کمنٹ باکس کے نام سے جو چینل ہے، جو ایپیسوڈز چل رہے ہیں، 100 ہو چکے ہیں، اس کے لیے پھر سے میں حضرت کو ایک بار مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت موصوف کی کامیابی کو، محنت کو رنگ لائے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے حضرت ہمیں اچھی اچھی باتوں سے آگاہ کرتے رہیں، ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے ودا ہوتے ہوئے پھر اپنا تعارف کرا دوں، ناچیز کو خیر البشر فاروقی کہتے ہیں، ہاپوڑ شہر اتر پردیش سے میرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ آپ سب سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے، اور حضرت مفتی صاحب کو پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے بڑے ہی مخلص جناب مفتی خالد صاحب، ان کے چینل پہ، جو ان کے چینل پہ چلتا ہے فرائیڈے کمنٹ باکس کے نام سے، آج 100واں ایپیسوڈ ہے، اور مفتی صاحب کے یہ ایپیسوڈ سے الحمدللہ میں نے تو کافی کچھ سیکھا، کیونکہ مفتی صاحب کا جو انداز ہے بہت نرالا انداز ہے سمجھانے کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقہ ہے، اور مثبت انداز میں ماشاءاللہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر کے مجھے ایک شعر بھی یاد آتا ہے کہ میرا تو کام ہے کہ میں جلاتا چلوں چراغ، راہ میں خواہ دوست کے گھر ملے یا دشمن کے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کی زندگی میں ڈھیر ساری برکتیں، رحمتیں، وسعتیں نصیب فرمائے، اور حضرت انشاءاللہ ایسے ہی ہم سبوں کو خوب ساری دین کی باتیں بتاتے رہیں، سکھلاتے رہیں، اور ہم لوگ ایسی ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، کیونکہ یہ جہاں بھی آباد ہیں ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمات ہے، بڑی خدمات ہے۔ آج ہمیں ان کی قدر کرنی پڑیں گے، نہیں کریں گے تو کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، کیونکہ یہ محبوب العلماء ہے، ان کی جو شخصیت محبوب العلماء ہے۔ ماشاءاللہ جتنے بھی علماء کرام ہیں سب کے نزدیک یہ پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، سب کے یہ ہیرو ہے۔ جیسے کہ ہمارے انڈیا کے سب سے بڑے یوٹیوبر مفتی ایم قاسمی صاحب ہیں، ماشاءاللہ یہ تو ان کے بڑے قریب ہیں، اور یہ آپس میں دونوں بڑے اچھے دوست ہیں، اور بڑے بے تکلف انداز میں دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو اللہ خوب زیادہ برکتیں نصیب فرمائے، اور ایسی آپ مخلص اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں، اور ہم سبوں کو راہ راست پر لاتے رہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ اتنے سیدھے سادے ہیں کہ آپ اپنا نمبر بھی یہ شیئر کیے ہوئے کہ بھائی جو بھی مسئلہ درکار ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو، اور ماشاءاللہ ان سے بات ہوئی میری، کیا نرالا انداز میں بات کی، کتنا اچھا لگا بات کر کے، اور ہمیں کہیں کہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو فوراً آپ فون کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ حضرت، اللہ آپ کی زندگی میں خوب ساری برکتیں نصیب فرمائیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بھی پورے عالم اسلام کے لیے آپ دعا خاص کر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک ناظرین ہیں محمد حنیف جودھ پور، یہ فرائیڈے کمنٹ باکس کے بارے میں اپنی رائے رکھ رہے ہیں، آپ ان کی رائے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام محمد حنیف اور ہمارا گاؤں منظر تحصیل او ضلع جودھ پور، اور آپ کا جو فرائیڈے 100 مکمل ہو چکا ہے اس پر آپ کو بہت بڑی مبارکباد ہے، اور آپ جو دینی ویڈیو بناتے ہیں تو الحمدللہ ان کے ذریعے ہم بہت سارے مسائل سیکھے ہیں، اور بہت سارے نماز کے واجبات ہے، فرائض ہے، یہ بھی ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سیکھے ہیں۔ تو آپ ایسے دین کی خدمت دیتے رہیے، آپ کے لیے دعائیں ہمارے ساتھ میں ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور آپ جو اچھی طرح سمجھاتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی ہر بات ہمارے سمجھ میں اچھی طرح آ جاتی ہے، اور آپ کا جو ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ آپ کا ہر ویڈیو دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ویڈیو مس ہو گیا، لیکن ہر ویڈیو آپ کا الحمدللہ دیکھتے رہتے ہیں، مسائل سیکھتے رہتے ہیں،
اس لیے آپ ایسے مسائل سکھاتے رہیے اور ہم انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ مفتی خالد قاسمی صاحب کا فرائیڈے کمنٹ باکس 100واں ایپیسوڈ آ رہا ہے۔ مفتی خالد قاسمی صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد۔ ہم آپ کے فرائیڈے کمنٹ باکس دیکھتے ہیں، فرائیڈے بیان سنتے بھی ہیں اور خوب سارا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ اونچا مقام تک لے جائے۔ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، امید ہے یہ سیکھنے سکھانے کا مسئلہ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ذریعے آگے بھی آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بہت بہت برکت دے، آپ کامیابی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کی حسد سے آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ مفتی خالد قاسمی صاحب آپ کے فرائیڈے کمنٹ باکس کے ذریعے بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل ہوتا بھی ہے، بہت سارے مسائل حل بھی ہوتے ہیں، محبت پیار آسانی کے ساتھ آپ سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو جذبے کو قبول فرمائے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھنے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر آفت مشکل بلا پریشانی دکھ درد بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ مولا جو لوگ بے قصور آج جیلوں میں بند ہیں، بے قصور لوگوں کو رہائی کا ذریعہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ماں باپ کی خدمت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک سارے بنائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم یہ کمنٹ لے رہے ہیں حافظ محمد صادق انصاری صاحب بجنوری کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نے 100 ایپیسوڈ مکمل کر لیے، 100 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گئے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت علم حاصل ہوا ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میری یہی دعا ہے اللہ آپ کو اور زیادہ علم نافع عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کی دشمنی سے پوری حفاظت فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، اللہ آپ کے چینل کو مزید ترقی سے نوازے، اللہ پاک آپ کی ہر بیماری سے بلا سے مصیبت سے ہر پریشانی سے پوری حفاظت فرمائے۔ آپ اسی طرح سے زیادہ علم پھیلاتے رہیں، آپ کی ہر ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی ہر جائز تمنا کو پورا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری دعائیں دی ہیں اور اپنی خوشی و مسرت اور محبت کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ہی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، آپ کے والدین کو تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے اور ان کا سایہ آپ کے سر پر تادیر قائم دائم فرمائے، تمام پریشانیوں سے آفتوں سے بلاؤں سے اور زمین و آسمان کی ناگہانی مصیبتوں سے اللہ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو، آپ کے پورے پریوار کو، پورے خاندان کو، تمام گھر والوں کو سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح کمنٹ محمد حنیف مہاراشٹر کولہاپور ضلع ممبئی کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جی مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کامیابی نصیب فرمائے۔ جی مفتی صاحب ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور الحمدللہ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے نام سے جو آپ کا ایپیسوڈ چلتا ہے ماشاءاللہ وہ بہت قابل تعریف ہے، ماشاءاللہ ہمارے ادھر بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کی طرف بہت سارے لوگ اس چیز سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو علم ہے، جو میرے پاس علم دین ہے، میں نے جو علم دین حاصل کیا ہے اس سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ میری بہت دعا ہے اور میرے دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرمائے، مجھے ایسا علم عطا فرمائے جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور امت مسلمہ کو بھی اس علم دین سے اس علم سے فائدہ ہو۔
اگلا اور آخری کمنٹ ہم لے رہے ہیں فخرالدین ادریسی کی طرف سے. بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہہ رہی ہیں کہ الحمدللہ میں 1 سال سے فرائیڈے کمنٹ باکس اور آپ کی تمام ویڈیو دیکھتی ہوں. میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور عمل بھی کیا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت کے ساتھ سیکھنے اور عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے اور مفتی صاحب کو بھی ایسے ہی استقامت کے ساتھ سکھانے کی ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے. آمین ثم آمین اللہم آمین. آپ نے جو دعائیں دی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ہی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے. آپ نے اس کے اندر ایک بات یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ سیکھنے اور عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے اور مفتی صاحب کو بھی ایسے ہی استقامت کے ساتھ سکھانے کی ہدایت عطا فرمائے. یہ جو آپ نے دعا دی ہے یہ بڑی زبردست دعا ہے کیونکہ کسی بھی نیک کام کو کرنا اصل نہیں ہے بلکہ اصل اس پر جمنا ہے. قرآن کریم کے اندر بھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ثم استقاموا یعنی استقامت بہت بڑی چیز ہے. کسی بھی کام پر جمنا یہ اصل چیز ہے اور مذہب اسلام میں یہی چیز مطلوب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمل مستقل کرو, نیکی مستقل کرو چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. یعنی جو بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں وہ مستقل کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو ہم بہت سارا کام کر لیں اور پھر دوسرے دن ہم کچھ بھی نہ کریں, یا ایک دن ہم نے قرآن کریم کے 10 پارے پڑھ لیے اور پھر 1 مہینے تک ہم لیٹ جائیں, قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. یہ چیز مذہب اسلام میں مطلوب نہیں ہے. مذہب اسلام میں یہ چیز پسند نہیں ہے اور مذہب اسلام ان چیزوں کو پسند کرتا بھی نہیں ہے. تو آپ نے جو مجھے دعا دی ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو میرے حق میں شرف قبولیت سے نوازیں. تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ نمبر 100 کے بارے میں علماء کرام کے تاثرات اور علماء کرام کی رائے, اور علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ نے اپنی زبانی اپنے کانوں سے سن لیا ہے. یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ علماء کرام کی نظروں میں یہ ہمارے جو مسائل ہیں اور جو ہماری ویڈیو ہیں اور جو ہماری چیزیں ہیں, جو چیزیں ہم پیش کرتے ہیں, علماء کرام اس کو سراہ رہے ہیں. یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان تمام چیزوں سے اتفاق رکھتے ہوں گے. اگر آپ اتفاق رکھتے ہیں, اگر یہ چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, اگر ان سے آپ کو دینی اور علمی فائدہ حاصل ہوتا ہے, اگر ان ویڈیو سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں, تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں. تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.